السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحاضہ رہتی ہوں اور کئی دنوں پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نماز مت چھوڑو، یہ ایک رگ کا خون ہے جو حیض نہیں، پھر جب تیرے حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر اس کے بعد نماز پڑھو، البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہو یہاں تک کہ پھر حیض کا وقت جائے۔ حدیث نمبر 172۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے ناپاکی کے نشانوں کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے، اگرچہ آپ کے کپڑے میں پانی کے دھبے باقی رہتے تھے۔ حدیث نمبر 173۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رکل یا عرین کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے، یہاں کا ہوا پانی ان کے موافق نہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنگل میں صدقے کی اونٹنیوں کے پاس چلے جائے اور وہاں ان کا پیشاب اور دودھ پیے، چنانچہ وہ چلے گئے اور جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور جانور ہاک کر لے گئے۔ صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی روانہ کیے، سورج بلند ہونے تک سب کو گرفتار کر لیا گیا، چنانچہ آپ کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی اور گرم پتھریلی جگہ پر انہیں ڈال دیا گیا، وہ پانی منگاتے لیکن انہیں پانی نہ دیا جاتا۔ حدیث نمبر 174۔ انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے پہلے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 175۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اسے نکال دو اور اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے پھینک دو، پھر اپنے باقی گھی کو استعمال کر لو۔ حدیث نمبر 176۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کو جو زخم لگتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنی اصل حالت میں ہوگا، جیسے زخم لگتے وقت تھا، خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ حدیث نمبر 177۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں پھر غسل کرنے کی ضرورت ہو جائے۔ حدیث نمبر 178۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں کہنے لگے، تم میں سے کون جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کی اونٹنی کی بچے دانی لے آئے جسے وہ سجدے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دے، چنانچہ ایک بدبخت اٹھا اور اسے اٹھا لایا، پھر دیکھتا رہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ پیٹھ پر رکھ دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ تو
رہا تھا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کاش کہ مجھے حفاظت حاصل ہوتی۔ پھر وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، اپنا سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ آئی اور آپ کی پیٹھ سے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ تب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 بار یوں بددعا کی کہ اے اللہ قریش سے بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بددعا کرنا ان پر بڑا بھاری گزرا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام بنام فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے بدلہ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابو معیط کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر 7ویں آدمی کا بھی نام لیا، لیکن راوی اس کو بھول گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، بدر کے کنویں میں بھرے پڑے تھے۔ حدیث نمبر 179، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کی حالت میں اپنے کپڑے میں تھوکا۔ حدیث نمبر 180، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کی لڑائی کے وقت زخم پر کون سی دوا استعمال کی گئی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی آدمی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ رضی اللہ آپ کے چہرے مبارک سے خون دھوتی تھی، پھر ایک چٹائی جلائی نئی اور آپ کے زخم میں اسے بھر دیا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔